اور آپ دیکھ رہے ہیں حلہ نیوز۔ ناظرین، رائے ہدایت پروگرام لے کر میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے طلاق اور طلاق کی وجہ۔ تو ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے مذہبی اسکالر جناب حافظ القاری محمد ندیم نقشی بندی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج میں ان سے یہ جانوں گا کہ طلاق کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے اور معاشرے میں پھیلتی ہوئی جو طلاق کی جو شرح ہے وہ کیوں اتنی اپ ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا حافظ صاحب کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ عالم اسلام میں طلاق کی شرح میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضانا۔ میں مشکور ہوں جان علی جان صاحب آپ کا، اور اس کے بعد شکریہ ادا کرتا ہوں حلہ نیوز کی پوری ٹیم کا جنہوں نے مجھے اس خوبصورت پروگرام میں انوائٹ کیا۔ اب رہا سوال، عالم اسلام میں طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح کے پیچھے بہت ساری وجوہات میں سے دو وجہ یہ ہیں کہ عدم برداشت اور غلط فہمیاں۔ جب عدم برداشت اور غلط فہمیاں یہ دو ریزنز جو وجوہات جنم لیں گی تو طلاق کی شرح بڑھے گی۔ انسان میں برداشت ہو اور انسان غلط فہمیوں سے دور رہے تو طلاق کی جو بڑھتی ہوئی شرح ہے اس میں کمی آ سکتی ہے۔ اصل خدا نہ خواستہ اگر بات طلاق تک پہنچ جائے تو شوہر کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، خدا نہ خواستہ اگر بات طلاق تک پہنچ جائے تو شوہر کو شرعی تمام تر اصولوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یعنی جیسا کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کو عزت و آبرو سے بری کر دو، یعنی عزت و آبرو کے ساتھ انہیں آزاد کر دو اور انہیں کچھ مال بھی دو، خرچہ بھی دو اور ان سے آسانیاں کرو، ان کے ساتھ آسانی کے ساتھ پیش رہو، اور تمام تر معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ملحوظ خاطر رکھو۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اسلام کتنا آسان مذہب ہے۔ اسلام میں اشرف المخلوقات کے لیے کتنی آسانیاں ہیں۔ پروگرام ہمارا چلتا رہے گا، لیتے ہی آپ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر انشاءاللہ حافظ صاحب سے بات کریں گے کہ طلاق دینے کے بعد اگر کوئی شخص رجوع کرتا ہے تو اس کے لیے اسلام میں کیا احکامات ہیں۔ رہیے گا ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے جانے سے پہلے میں نے ایک سوال کا تعارف کروایا تھا جس پہ میں نے یہ کہا تھا کہ طلاق دینے کے بعد اگر کوئی شخص رجوع کرے تو اسلام میں اس کے حکمات کیا ہیں۔ آپ سب یہ بتائیں کہ طلاق کا جو شرعی حکم ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، طلاق کا شرعی حکم یہ ہے کہ طلاق دینے والا پہلے ایک طلاق دے، اسے کہتے ہیں طلاق رجعی۔ ایک ماہ کے بعد دوسری طلاق دے، اسے کہتے ہیں طلاق بائن، اور تیسرے ماہ کے بعد تیسری طلاق دے، اسے کہتے ہیں طلاق مغلظہ۔ بیک وقت 3 طلاقیں نہیں دینی چاہیے۔ یہاں پہ ایک بات کو میں اصلاحاً عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں اکثر اسلام فروش جو بیٹھے ہیں، یہ طلاق لکھنے والے، انہوں نے ایک عبارت یاد کی ہوتی ہے طلاق ثلاثہ۔ اب نہ طلاق دینے والے کو پتہ ہوتا ہے طلاق ثلاثہ کیا ہے، نہ جو گواہ ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے طلاق ثلاثہ کیا ہے۔ وہ طلاق ثلاثہ کا اسٹامپ فل کر کے تو سائنس کروا کے طلاق کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا
کہ طلاق ثلاثہ کی عبارت سے باز رہیں، ایک طلاق دیں۔ ایک طلاق رجعی، اس کے لیے جب بھی چاہے انسان رجوع کر سکتا ہے، اور دوسری طلاق ہے طلاق بائن، اس کے لیے 3 ماہ تک کا انتظار، 3 ماہ سے قبل جب بھی چاہے انسان رجوع کر لے، اور جب رجوع کر لے گا تو اس کے بعد ایک طلاق کا حق باقی رہے گا۔ تیسری طلاق مغلظہ، جب تیسرے ماہ تیسری طلاق ہوگی تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب سب یہ تو طلاق کا مکمل پروسیس ہو گیا۔ اگر کوئی شخص طلاق دینے کے بعد رجوع کرتا ہے تو اس کے لیے اسلام میں کیا احکامات ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ طلاق دے دی، اس کے بعد چاہا کہ میں رجوع کر لوں۔ اب میں چاہوں گا کہ اس سوال کے جواب میں قرآن کی ایک آیت کو کوٹ کر دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو یہ ہے کہ وہ عورت جسے طلاق ہو جائے وہ کسی غیر مرد کے ساتھ نکاح کرے اور پھر وہ اپنی مرضی کے ساتھ طلاق دے۔ جب وہ اپنی مرضی کے ساتھ طلاق دے گا تو پھر یہ عورت پہلے والے شخص کے لیے حرام نہیں ہوگی۔ جب دوسری طلاق اپنی مرضی سے دے دی جائے تو پھر یہ عورت واپس آ سکتی ہے، یعنی پہلا طلاق دینے والا شخص اپنی اہلیہ سے نکاح کر کے اسے اپنے نکاح میں لا سکتا ہے۔ اب یاد رہے، اس میں چند چیزیں اہم ضروری ہیں جو میں سمجھتا ہوں یہاں بیان کرنے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ طلاق دینے کے بعد جو نکاح ہو اس میں کوئی شرط نہ رکھی جائے کہ طلاق کب ہوگی، نکاح کرنے والا کتنے دن رکھے گا، کب تک طلاق دے گا۔ اگر ایسی کوئی بھی بات طے کر لی جائے گی تو پھر یہ اسلام اور قرآن کے ساتھ موافقت نہ ہوگی۔ نکاح کرتے وقت کوئی بھی شرط نہ رکھی جائے۔ جب وہ دوسرا شخص اپنی مرضی سے طلاق دے دے تو پھر یہ عورت اپنے پہلے والے خامد کے لیے حلال ہو جائے گی، پھر وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ایک چھوٹا سا پروگرام جس پہ ہمارے ساتھ جو ہمارے مذہبی اسکالر حافظ القاری محمد ندیم نقشبندی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھے، جو کہ ہمیں بتا رہے تھے اور ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے کہ طلاق کے کیا نقصانات ہیں اور طلاق دینے کی وجہ کیا ہوتی ہے، اور طلاق کے بعد جو ہے وہ اگر کوئی شخص رجوع کرے تو اسلام میں اس کے لیے کیا احکامات ہیں۔ امید ہے یہ پروگرام آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اس وقت کے لیے اپنے میزبان جان علی جان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔